اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ الحمدللہ، اللہ کے فضل و کرم سے آج ہمارا 19واں سپارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ سفر ہمارے لیے آسان فرما دے اور اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے، اور اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وقال الذین اور قال الذین کہا ان لوگوں نے جو لا نہیں یرجون امید رکھتے لقاءنا ہماری ملاقات کی، لولا کیوں نہیں انزل نازل کیے گئے علینا ہم پر الملائکۃ فرشتے، او یا نرا ہم دیکھتے ربنا اپنے رب کو، لقد استکبروا بلا شبہ یقیناً ان سب نے تکبر کیا، فی انفسہم اپنے دلوں میں، وعتوا اور ان سب نے سرکشی کی، عتواً یہاں پر کیا کریں گے، دو زبر کے بعد کاف ہے، یعنی حروف ہلکی 6 ہیں، ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر کیا ہوگا، اخفا ہوگا، عتواً کبیرہ، کبیرہ عتو سرکشی، کبیرہ بہت بڑی۔ بامحاورہ ترجمہ ہے وقال الذین لا یرجون لقاءنا اور جنہیں ہماری ملاقات کی امید نہیں، انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اتارے جاتے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے۔ یقیناً ان لوگوں نے اپنے آپ کو ہی بہت بڑا سمجھ رکھا ہے اور سخت سرکشی کر لی ہے۔ اب یہاں آپ نے غور کرنا ہے کہ کافر یعنی ان لوگوں نے کہا جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ٹھیک ہے، امید کون نہیں رکھتے؟ کافر لوگ، مشرکین مکہ نہیں رکھتے تھے، اور آج کے کافر امید نہیں رکھتے، یعنی کسی انسان کو رسول بنا کر بھیجنے کی بجائے کیا کہتے تھے، کسی فرشتے کو رسول بنا کر بھیجا جاتا، یا یہ مطلب کہ پیغمبر کے ساتھ فرشتے بھی نازل ہوتے جنہیں ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے، اور وہ اس بشر کی تصدیق کرتے، فرشتہ آ کے کہتا کہ یہ سچا اللہ کا رسول ہے۔ اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے، یعنی رب آ کر ہمیں کہتا آمنے سامنے ہو کر کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرا رسول اور اس پر ایمان لانا تمہارے لیے ضروری ہے، تو انہیں کیا یقین تھا کہ یہ وہی رب ہے؟ انہیں کیا یقین تھا؟ اور پھر اس کے بعد کہا کہ لقد استکبروا فی انفسہم، انہوں نے تکبر کیا۔ استکبار اور سرکشی کا نتیجہ ہے کہ وہ اس قسم کے مطالبے کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی منشا کے بالکل خلاف ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو ایمان بالغیب کے ذریعے سے انسانوں کو آزماتا ہے، اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے یا آپ خود زمین پر نازل فرما لے، اپنا نزول فرما لے، تو اس کے بعد ان کی آزمائش کا پہلو ہی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ فرشتوں کو ان کی آنکھوں کے سامنے اتار دے تو انہوں نے کسی صورت بھی نہیں پہچانا کہ یہ وہی فرشتے ہیں۔ بہرحال اس کے بعد ہے یوما جس دن یرون وہ سب دیکھیں گے ملائکہ فرشتوں کو، لا بشرا نہیں کوئی خوشخبری، یومئذ للمجرمین اس دن مجرموں کے لیے، ویقولون اور وہ سب کہیں گے حجرا محجورا، حجر ممنوع، محجور بالکل ممنوع۔ جس دن وہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن گنہگاروں کو کوئی خوشی نہیں ہوگی، اور کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے۔ اب غور کریے گا، مجرموں کے لیے جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے تو مجرموں کے لیے کوئی خوشی نہیں ہوگی۔
جس دن یہ فرشتوں کو دیکھیں گے اس دن ان کے لیے کوئی خوشخبری، کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ اس دن سے مراد کون سا وہ دن ہے جس دن وہ فرشتوں کو دیکھیں گے؟ اس سے مراد موت کا دن ہے۔ کون سا دن ہے؟ موت کا۔ یعنی یہ کافر فرشتوں کے دیکھنے کی آرزو تو کرتے ہیں، لیکن موت کے وقت جب فرشتوں کو دیکھیں گے تو ان کے لیے کوئی خوشخبری نہیں ہوگی، اس لیے کہ فرشتے تو انہیں اس موقع پر جہنم کی عذاب کی وعید سنائیں گے اور کہتے ہیں کہ اے خبیث روح، خبیث جسم سے نکل، جس سے روح دوڑتی ہے، بھاگتی ہے اور وہ نکلنا نہیں چاہتی، چھپتی پھرتی ہے، جس پر فرشتے اسے مارتے ہیں۔ اور سورۃ الانفال میں بھی، سورۃ انعام میں بھی ہم نے پڑھا ہے۔ اس کے برعکس مومن کا حال جان کنی کے وقت میں یہ ہوتا ہے کہ فرشتے اسے جنت اور اس کی نعمتوں کی خوشخبریاں سناتے ہیں جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے، جیسا کہ سورۃ حامیم سجدہ میں آگے پڑھیں گے، اور پیچھے بھی آئی تھنک سو ہم نے سورۃ النحل میں پڑھا تھا کہ جس وقت الذین تتوفاہم الملائکہ طیبین یقولون السلام علیکم طبتم فادخلوا الجنہ، تو وہاں بھی مومنوں کو خوشخبریاں جو ملتی ہیں وہ کس وجہ سے؟ اعمال کی وجہ سے۔ ابھی روح قبض کی جا رہی ہوتی ہے تو فرشتے، جنت کے فرشتے آتے ہیں، اس کی روح قبض کرتے ہیں اور اس کے لیے اس کو خوشخبریاں دیتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے مومن کی روح سے کہتے ہیں اے پاک روح جو پاک جسم میں تھی، نکل اور ایسی جگہ چل جہاں اللہ کی نعمتیں ہیں اور وہ رب جو تجھ سے راضی ہے اس کی طرف چل۔ یہ مسند احمد اور سنن ابی داؤد ابن ماجہ کی یہ حدیث ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ اس سے مراد لا بشرا یومئذ للمجرمین، اس سے مراد قیامت کا دن ہے۔ امام ابن کثیر کہتے ہیں کہ دونوں ہی قول صحیح ہیں، مرنے کے وقت کا بھی جس ٹائم وہ فرشتوں کو دیکھیں گے، اور قیامت کا دن بھی، اس لیے کہ دونوں ہی دن ایسے ہیں کہ فرشتے مومن اور کافر دونوں کے سامنے ظاہر ہوتے ہیں۔ مومنوں کو رحمت و رضوان الہی کی خوشخبری فرشتے دیتے ہیں اور کافروں کو ہلاکت کی خبر دیتے ہیں۔ امام ابن کثیر نے کہا یہ دونوں قول ٹھیک ہے، مرتے وقت کا بھی اور قیامت کا بھی۔ اور اس کے بعد کہا وہ کہیں گے ہجرم محجورا، کہیں گے یہ محروم ہی محروم کیے گئے ہیں۔ ہجر، سورۃ الحجر ہم نے پیچھے پڑھی تھی۔ ہجر کے منع ہے منع کرنا، روکنا، جس طرح ہاں سورۃ الحجر پڑھی ہے آپ نے؟ شاباش، ذرا غور کریے گا، مجھے بتائیے گا ہجر پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی۔ جس طرح قاضی کسی کو اس کی بے وقوفی اور صغر سنی کی وجہ سے، کسی کو بے وقوفی کی وجہ سے یا چھوٹی صغر سنی کہتے ہیں چھوٹی عمر کی وجہ سے اس کے اپنے مال میں تصرف کرنے سے روک دے تو کہتے ہیں حجر القاضی علی فلاں، قاضی نے فلاں کو تصرف کرنے سے، خرچ کرنے سے منع کر دیا ہے۔ اسی مفہوم میں خانہ کعبے کے اس حصے جو حتیم ہے، حتیم کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، جسے قریش مکہ نے خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا۔ قریش مکہ نے حتیم کو خانہ کعبہ میں شامل نہیں کیا تھا، اس لیے طواف کرنے والوں کے لیے اس کے اندر سے طواف کرنا منع ہے۔ طواف کرتے وقت اس کے بیرونی حصے سے گزرنا چاہیے، جسے دیوار سے ممتاز کر دیا گیا، اور عقل کو بھی ہجر کہا جاتا ہے، اس لیے کہ عقل بھی انسان کو ایسے کاموں سے روکتی ہے جو انسان کے لائق نہیں ہے۔ مانا ہے کہ فرشتے کافروں کو کہتے ہیں کہ تم ان سب چیزوں سے محروم ہو جن کی خوشخبری متقین کو دی جاتی ہے۔ مرتے وقت جن چیزوں کی خوشخبری مومنوں کو ملتی ہے، فرشتے کہتے تم ان چیزوں سے محروم ہو، اور قیامت والے دن جو خوشخبریاں ملیں گی ان کو کہا جائے گا اس وقت بھی کہ تم بھی ان چیزوں سے محروم ہو۔ بات سمجھ میں آگئی؟ ہجرم محجورہ۔ وَيَقُولُ وَقَدِمْنَا،
اور ہم آئیں گے الی ما طرف اس کی جو عملو انہوں نے عمل کیا، من عمل کسی عمل سے. اچھا یہاں پر ہم پڑھیں گے من، نون ساکن کے بعد عین حروف حلقے میں سے آ گیا تو اس لیے یہاں پر اظہار کریں گے. من عمل کوئی عمل، فجعلناہ تو ہم بتا دیں گے اسے، بنا دیں گے اسے، ہباء منثورا گلا کافی اڑنا شروع ہو گیا. ہبا غبار، منثورا بھرا ہوا، غبار بھرا ہوا. با محاورہ ترجمہ ہے وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا، اور انہوں نے جن کا پیچھے تذکرہ ہو رہا تھا، جن کو اللہ کی ملاقات کی امید نہیں تھی، انہوں نے جو جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ زروں کی طرح کر دیا. پراگندہ زروں کی طرح ہم نے انہیں کر دیا جو انہوں نے اعمال کیے. ہبا ان باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، اب تو دروازے بھی اس طرح سے ہے کہ جیسے فل دروازہ، پہلے دروازے ہوتے تھے لکڑی کے اور سینٹر میں چھوٹی چھوٹی لکیریں سی، مطلب وہ شگاف سا سوراخ سا بچ جاتا تھا. ابھی بھی کہیں کہیں ایسے ہوگا نہ. صحیح تو یہ سامنے دیکھیں ونڈو کھلی ہوئی ہے، ابھی تو آج موسم کافی ٹھنڈا ہے اور دھوپ نہیں ہے. آپ کبھی دیکھیں کہ باہر سے جب سورج کی شعاعیں کمروں میں پڑ رہی ہوتی ہیں، ان شعاعوں کے اندر کچھ روشنی زیادہ ہوتی ہے عام کمرے کی نسبت، تو وہاں پر جو نظر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اتنے باریک ذرات اڑ رہے ہوتے ہیں. کبھی کسی نے اندازہ لگایا ہے؟ میں نے تو بہت بار دفعہ لگایا. وہ جو ذرات ہے نا، وہ ہوا ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ سورج کی جو روشنی دروازے سے یا ونڈو سے جو اندر آ رہی ہوتی ہے، اور اس روشنی میں کرن کی جو روشنی، یعنی سورج کی کرنوں کی جو روشنی کے اندر ذرات ہوتے ہیں، وہ ذرات ہوا ہے. اس کو عربی میں ہوا کہتے ہیں. کس کو سمجھ آئی ہے؟ آ گئی ہے کہ وہ جو تھی وہ بھی گئی؟ اچھا اگر ان کو کوئی پکڑنا چاہتا ہے، ہاتھ لگانا چاہتا ہے تو پکڑ نہیں سکتا. کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن انہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان و اخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت سے بھی. آ رہی کوئی کام جو شریعت کے موافقت نہیں ہوگی، جس میں وہ کام جو شریعت کے موافق نہیں ہوگا، شریعت کے مطابق نہیں ہوگا، وہ قابل قبول نہیں ہوگا. اور اس کے بعد ہے اصحاب الجنتی. نون کے اوپر ہم نے غنہ کرنا ہے، نون مشدد پر غنہ ہوتا ہے ایک الف کے برابر. اصحاب الجنتی جنت والے، یومئذ اس دن، یہاں اخفاء اظہار کریں گے کیونکہ آگے خا آ گیا ہے، حروف ہلکی ہے. اس دن خیر بہتر ہے، خیر مستقرا بہتر، مستقر ٹھکانہ، و احسن اور بہت اچھے، مقیلہ آرام گاہ. اصحاب الجنت یومئذ، البتہ اس دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی عمدہ ہوگی. دعا کریے اللہ ہمیں ان میں سے کر دے. جنت کی تو بہت اچھی اچھی آپ لوگوں نے پہلے بھی صفتیں سنی ہوئی ہیں، جنت کے بارے میں پتہ ہے، تو یہاں ہمیں اتنا زیادہ ضرورت نہیں ہے کیونکہ ٹائم کافی ہو رہا ہے. وَيَوْمَ اور جس دن تشقق السماء پھٹ جائے گا آسمان، بالغمام بادلوں کے ساتھ، وَنُزِّلَ الْمَلَائِکَةُ اور نازل کیے جائیں گے فرشتے، تنزیلا اتارنا. یوم تشقق السماء جس دن آسمان بادلوں کے ساتھ پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اتارے جائیں گے. الملک اس دن، یومئذ الحق اس دن، الملک بادشاہی اس دن حقیقی ہے، للرحمن رحمان کی. وکان اور ہوگا، یومن وہ دن، علی الکافرین کافروں پر، عسیرا بہت سخت. اس دن صحیح طور پر بادشاہت صرف رحمان ہی کی ہوگی اور وہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا. یقیناً ایسا ہی ہوگا، سب کو پتہ چل جائے گا بادشاہی سب کی صرف اللہ کی ذات کی ہے اور وہ
وَيَوْمَ اور اس دن یعض الظالم، ہونٹوں سے کاٹے گا ظالم، علی یدی اپنے ہاتھوں کو، یقول وہ کہے گا یا لیتنی اتخذت، اے کاش میں اختیار کر لیتا مار رسول رسول کے ساتھ سبیلا راستہ۔ اس دن ظالم شخص جب پتہ چل جائے گا نا بادشاہت ساری اللہ کی، بس اب میری شامت ابھی آئی رزلٹ آنا ہو، جس بچے کے پیپر ٹھیک نہ ہو، جس نے پورا سال سے محنت نہ کی ہو، اور اسے ابا اور اماں کے ڈنڈوں کا بھی جوتوں کا بھی فکر ہوتا ہے، لوگوں کی باتوں کا بھی فکر ہوتا ہے، سب سے پہلے تو جو گھر والوں نے کتے بلی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور ایسا بندہ نا بولا کیا ہو رہا تھا، ایسا بچہ کیا اللہ کرے رزلٹ ہی نہ آئے، لیٹ ہو جائے۔ آج رزلٹ صبح رزلٹ اناؤنس ہونا تھا اور وہ پہلے ہی ڈر رہا تھا اندر کہ میری کرتوت تو صبح کھل کے آ جانی ہے۔ اب ہوگا کیا، اس دن پتہ چلا رات کو اناؤنسمنٹ ہو گئی کہ رزلٹ نہیں آنا، ڈیلے ہو گیا، بچہ کہتا شکر ہے یا اللہ عزت بچ گئی۔ اچھا پھر وہ دن تو آنا ہی آنا ہے نا، آنا ہے نا، کیونکہ اس کا ٹائم فکس ہے کہ اب 5 اگر 10 کر دی گی تو 10 کو آ جانا ہے، لیکن وہ 5 دن کے لیے بھی خوش ہو جاتا ہے۔ پھر جب وہ دن آنا ہوتا ہے اسے پتا ہے پھر شامت آ گئے، اللہ اکبر۔ تو پھر جب رزلٹ آتا ہے تو بچہ آپ نے دیکھا ہوگا ہاتھوں کو پکڑ رہا ہوتا ہے ایسے۔ آپ ذرا خود بھی دیکھیں، آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، بہت بڑا نقصان ہو جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، قابو میں نہیں اپنے آپ کو کر پا رہے ہوتے اور ہاتھوں کو پکڑ پکڑ کے ایک دوسرے کو دبا رہے ہوتے ہیں اور مل رہے ہوتے ہیں، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ شرمندگی کی وجہ سے اپنا انگوٹھا یا اپنی انگلی آپ کیا کرتے ہیں، منہ میں دانتوں کے نیچے دبا رہے ہوتے ہیں، کبھی ایسا ہوا ہے؟ ہوتا ہے ایسے، ہوتا ہے۔ تو یہ جو دنیا میں آپ کی جو یعنی اب جو بہت بھاری وقت، جو بڑا مشکل وقت آتا ہے نا، اسپیشلی وہ کام جو ہم نے خود جان بوجھ کے غلط کیا ہوتا ہے، جب اس کا نتیجہ نکلنا ہوتا ہے، یعنی آج چگلیاں کی، غیبتیں کی، ادھر کی لڑائی کروائی، ادھر کی لڑائی کروائی، اور بڑا خوش ہوتے پھرے کہ بھی میری وجہ سے دیکھو میں نے اس کو بھی لڑا دیا، اس کو بھی لڑا دیا، اس کو بھی لڑا دیا، ٹھیک ہے۔ اور جب پتہ چلتا ہے کہ اصل جڑ کون سی ہے، پتہ چلا آپ کا نام آ گیا اس میں، اب آپ کی شامت آ گئی، کٹہرے میں بلا لیا گیا، عدالت لگ گئی، بھی آپ نے اس کو بات آپ نے کہی تھی، اس کو بات آپ نے کہی تھی، وہ کہتا ہاں جی مجھے بھی، اور اس وقت بھی انسان کیا کر رہا ہوتا ہے، کیونکہ یہ اپنے خود کیا ہوتا ہے نا، تو اس ٹائم بھی پریشانی کے ساتھ یا اس طرح سے بار بار انگوٹھے کو یا انگلی کو منہ میں رکھنا دانتوں کے نیچے تاکہ کسی طرح سے بچ جائے، لیکن قابو نہیں ہو رہا ہوگا نا۔ تو یہی والی جو دنیا کی جو عادتیں ہیں نا، انہی کا تذکرہ آخرت میں بھی کیا کہ وہاں پر جب دیکھیں گے نا، اختیار تو میرے اور آپ میں ہے، آپ کے اور میرے بس میں ہے کہ آج ہم اپنی دنیا اچھی بنا لیں، آخرت اچھی بنا لیں، دنیا میں اللہ کو راضی کر لیں، ٹھیک ہے، آخرت کے لیے کچھ سامان تیار کر لیں، اختیار میں تو ہے، نہیں کر رہے ہیں تو اپنے کیے پر ہی وہاں پر کیا کریں گے، پچھتائیں گے، ایسا ہی ہوگا۔ اللہ نے اس کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچ دیا ہے، اللہ ہمیں سمجھ کی توفیق دے دے۔ یوم یعض الظالم علی، یوم یعض الظالم، سوری میں نے عین کو شاید زبر پڑھ دیا، یعض الظالم علی یدی، اس دن ظالم اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش، یہ نہیں کہ بوٹیاں ہی کھا جائے گا، چبانا پتہ سمجھ آ گئی کیسے چبانا، ہائے کاش میں نے رسول کی راہ اختیار کی ہوتی، ہائے افسوس، یا لیتنی، ہائے افسوس، لیتنی کاش میں، لم اتخذ نہ بناتا فلانن خلیلا، فلانے کو دوست نہ بناتا، اے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، لقد اضلنی عن ذکری، بلا شبہ مجھے گمراہ کر دیا ذکر سے، یاد سے، بعد اس کے بعد، اس جب جاءنی آیا میرے پاس، وکان الشیطان اور ہے شیطان، للانسانی انسان کو، خذولا چھوڑ جانے والا۔ بامحاورہ ترجمہ ہے لقد اضلنی عن الذکر، انسان کیا کہے گا، اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آپ پہنچی تھی، اور شیطان تو انسان کو دغا دینے والا ہے، دھوکہ دینے والا ہے، فریب دینے والا ہے۔ وقال رسول، ادھر سے رسول بھی کھڑا ہو جائے گا،
اور کہے اس ادھر سے کہہ رہا ہوگا نا، کاش پیچھے آپ نے آیت میں پڑھا ہے کہ وہ کہے گا کاش میں رسول کا راستہ لے لیتا. کہاں ہے پیچھے آیت نمبر ہے، آیت نمبر دیکھیں کیا ہے، 27. یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، کاش میں رسول کا راستہ لے لیتا. پتہ چلا کہ رسول کا راستہ بہترین راستہ ہے، رسول کا راستہ جنت کا راستہ ہے، رسول کا راستہ کامیابی کا راستہ ہے، رسول کا راستہ وہ راستہ ہے جس میں دنیا آخرت میں انسان کامیاب ہو سکتا ہے. وہاں جا کے کہے گا کاش میں رسول کا راستہ لے لیتا. ادھر سے رسول کیا کہے گا، رسول بھی شکایت کے لیے کھڑا ہو جائے گا. وقال الرسول، رسول کہے گا یا ربی، اے میرے پروردگار، ان بے شک قوم اتخذوا، میری قوم انہوں نے ھذا القرآن، پکڑا اس قرآن کو، مہجورا، چھوڑا ہوا. رسول کہے گا کہ اے میرے پروردگار، بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا. مشرکین قرآن پڑھے جانے کے وقت خوب شور کرتے تھے تاکہ قرآن کو سنا نہ جا سکے، یہ بھی ہجران ہے. اور اس پر ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا بھی ہجران ہے. ایمان نہ لانا اور عمل نہ کرنا. اب آپ کہیں گے ہمارا تو ایمان ہے، اس پر غور نہ کرنا اور اس کے اوامر، یعنی ایمان تو لانا، جیسے آپ مسلمان ہیں، ہم سب مسلمان الحمدللہ، ایمان تو ہمارا ہے، ہمارے ایمان میں تو شک نہیں ہے کسی کو بھی، لیکن اس میں غور نہ کرنا، اس کے اوامر پر عمل نہ کرنا، اور نواہی مطلب وہ باتیں جن سے منع کیا گیا، نواہی سے اجتناب نہ کرنا بھی ہجران ہے. اسی طرح اس کو چھوڑ کر کسی اور کتاب کو ترجیح دینا، یہ بھی ہجران ہے. قرآن کا ترک اور اس کا چھوڑ دینا، جس کے خلاف قیامت والے دن اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اللہ کی بارگاہ میں استغاثہ دائر کریں گے، استغاثہ رپورٹ درج کریں گے، آپ کا مقدمہ اللہ کے دربار میں لے کر جائیں گے کہ یا اللہ، انہوں نے قرآن کو ہجرم مہجورہ کر دیا تھا. وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح جعلنا، ہم نے بنایا، لِكُلِّ نَبِيٍّ، ہر نبی کے لیے، عدواً من المجرمین، ایک دشمن مجرموں میں سے، وَكَفَى، اور کافی ہے، بِرَبِّكَ، آپ کا رب، ہادیًا وَنَصِيرًا، ہدایت دینے والا اور بہت مدد کرنے والا. بامحاورہ ترجمہ ہے، اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا ہے، اور تیرا رب ہی ہدایت کرنے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. اب یہاں غور کرنا ہے، اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بعض گنہگاروں کو بنا دیا ہے، یعنی جس طرح اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تیری قوم میں سے وہ لوگ تیرے دشمن ہیں جنہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، اسی طرح گزشتہ امتوں میں بھی تھا. یعنی ہر نبی کے دشمن وہ لوگ ہوتے تھے جو مجرم تھے، وہ لوگوں کو گمراہی کی طرف بلاتے تھے. اور اس کے بعد کہا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا، اور آپ کا رب ہی ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا کافی ہے. یعنی یہ کافر کو لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے رہیں، لیکن آپ کا رب جس کو ہدایت دے دے اسے یہ روک نہیں سکتے، جس کو ہدایت دے دے آپ کا رب اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا. وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لولا، کیوں نہیں، نزل، اتارا گیا، علیہ القرآن، اس پر قرآن، جملۃ واحدہ، جملہ اکٹھا، واحدہ ایک ہی، کذالک، اسی طرح، لنثبت، تاکہ ہم مضبوط بنائیں، بھی اس کے ذریعے، فؤادک، آپ کا دل، ورتلناہ، اور ہم نے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا ہے اسے، ترتیلا، خوب ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا. وقال الذین کفروا، بامحاورہ ترجمہ ہے، اور کافر لوگوں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، جملۃ واحدہ، ایک ساتھ ہی کیوں نہ اتارا گیا، اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کا دل قوی رکھیں، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر ہی پڑھ سنایا ہے. اچھا، انہوں نے کہا ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا، تو رعایت آئی تو ایک ہی مرتبہ ساری، انجیل آئی تو ایک ہی بار، زبور آئی تو ایک ہی بار، یعنی یہ کتابیں وہ جو بیک وقت نازل ہوئیں.
اور قرآن پاک آیا تو بالکل اس کے الٹ تھا. ان لوگوں کو عادت پڑی ہوئی تھی بیک وقت دیکھنے کی اور لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل ہوا تو 23 سال کے عرصے میں تھوڑا تھوڑا کر کے حالات و واقعات کے مطابق جیسے جیسے ضرورت پڑتی گئی اترتا گیا، تاکہ لوگوں کے لیے یاد کرنا بھی آسان ہو جائے، سمجھنا آسان ہو جائے، عمل کرنا بھی آسان ہو جائے. اور سمجھنے والے تو سمجھ گئے، رولا ڈالا نادانوں نے جن کے نصیب میں ہدایت نہیں تھی. جیسے مریم کہا کرتی ہے کہ سبق اتنا زیادہ کیوں مریم؟ تو اللہ تعالیٰ مریم کا سینہ کھول دے. اچھا جی، اب اس کے بعد اللہ کہتے ہیں اس کا مقصد کیا؟ ایک ہی مرتبہ نازل نہ کرنے کا مطلب یا مقصد کیا تھا؟ تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کرتے ہم تاکہ ہم آپ کا دل مضبوط کر دیں، اور اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا اس کے لیے کہ عمل کرنا آسان ہو جائے. اور اس کے بعد ہے ولا اور نہیں یا تو نہ کا وہ سب لاتے آپ کے پاس بھی مثل ان کسی مثال کو الا مگر جئنا کا ہم لے آتے ہیں آپ کے پاس بالحق حق کو وہ احسن اور بہت اچھی تفسیر توجیہ وضاحت بامحاورہ ترجمہ ہے. اور یہ آپ کے پاس جو کہ مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور عمدہ توجیہ آپ کو بتا دیں گے، اور اچھی عمدہ تفصیل وضاحت ایکسپلینیشن ہم آپ کو بتا دیں گے. یہ قرآن کے وقفے وقفے سے اتارے جانے کی حکمت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ مشرکین جب بھی کوئی مثال یا اعتراض اور شبہ پیش کریں گے تو وقفے وقفے سے جو قرآن نازل کریں گے اس کا مقصد کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے ہم اس کا جواب یا وضاحت پیش کر دیں گے، اور یوں انہیں لوگوں کو گمراہ کرنے کا موقع نہیں ملے گا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہے الذین وہ لوگ جو یحشرون اکٹھے کیے جائیں گے علی وجوہہم اپنے چہروں کے بل الی جہنم جہنم کی طرف اولئک وہی لوگ ہیں شر مکانا واضل سبیلا شر بدترین مکان ٹھکانے کے لحاظ سے واضل اور بہت گمراہ سبیل راستے کے لحاظ سے. جو لوگ اپنے منہ کے بل جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بدتر مکان والے اور گمراہ راستے والے ہیں. تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، جو کہ مریم نے کہا کہ آج ہم نے ایک ہی رکوع پڑھنا ہے، تو مریم کے کہنے پر ہم یہاں ہی کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرما دے اور ہم سب کے سینے قرآن کے لیے کھول دے اور عمل کرنے والے بنا دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.